السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کا بہت بہت استقبال ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک سیریز چل رہی ہے واٹ از آتھینٹک ریفرنسز آف اسلام، اور اس میں ہم نے اسلام کے جو دو آتھینٹک ریفرنس ہو سکتے ہیں قرآن اور حدیث، اس کو ہم نے بیان کر دیا ہے۔ آج ہم اگلے دو ریفرنس آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا ہے اجماع، دوسرا ہے قیاس۔ یہ ایڈیشنل ریفرنس ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو اجماع کی جو پراپر ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے، ہوا اتفاق جميع المجتہدین من المسلمین فی عصر من العصور بعد وفات الرسول علی حکم شرعی۔ یہ پراپر ڈیفینیشن اجماع کی بیان کی جاتی ہے کہ کسی بھی زمانے میں مسلمانوں کے مجتہدین یعنی دین کے شریعت کے ایکسپرٹ لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی شرعی حکم پر اتفاق کر لینا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو مسلمانوں میں جو شریعت کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ سارے کے سارے کسی چیز پر اتفاق کر لیں کہ یہ چیز بھی شریعت کا حصہ ہے تو اس کو مانا جائے گا۔ اس میں ہم شریعت کے ایکسپرٹ لوگوں کی بات کر رہے ہیں، ہر کسی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ شریعت کے ایکسپرٹ لوگ کسی چیز پر اتفاق کر لیں تو وہ بھی ایک اسلام کا ایک ریفرنس ہوگا۔ جیسے کہ 20 رکعت تراویح، اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تمام صحابہ نے اس پر اتفاق کیا تھا۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے جس کو یعنی 20 رکعت جو رکعت تراویح ہیں وہ اجماع سے ثابت ہوئی ہیں۔ دوسرا جو اجماع سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس کو ماننا بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی ایک آتھینٹک ریفرنس ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اجماع ایک آتھینٹک ریفرنس ہے؟ اس کا ایویڈنس کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والوں، یہ 5 پارے کی آیت ہے، ایمان والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو اولی الامر ہیں، تم میں سے جو جانکار ہیں، تم میں سے جو شریعت کے ایکسپرٹ ہیں، ان لوگوں کی اتباع کرو، ان لوگوں کی بات مانو۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ اجماع بھی ایک جو ہے شریعت کا ایک ریفرنس ہے، ایک آتھینٹک ریفرنس ہے۔ چوتھا جو شریعت کا جو آتھینٹک ریفرنس ہے وہ ہے قیاس۔ قیاس کی جو پراپر ڈیفینیشن آتی ہے وہ ہوا الحاق واقعۃ لا نص علی حکمها بواقعۃ ورد نص بحکمها فی الحکم الذی ورد به النص لتساوی الواقعتین فی علت هذا الحکم۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کی ڈیفینیشن ہو سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا حکم شریعت میں نہیں مل رہا ہے، کوئی ایسی چیز جس کا جواب شریعت میں نہیں مل رہا ہے، تو اس کا کاز ہم نکالیں گے، اس کا سبب ہم نکالیں گے۔ اس سبب کو ہم دیکھیں گے شریعت میں کیا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز موجود ہے۔ مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ وائن ہے یا بیئر ہے، ان سب کا جو نام ہے یہ شریعت میں ڈائریکٹ اور پراپر موجود نہیں ہے، ان سب کا حکم کیا ہے، لیکن اس کا جو ایک کاز ہے، جو شراب جو منع کی گئی اسلام کے اندر، اس کا جو کاز ہے، اس کا جو سبب ہے وہ ہے نشے کا آنا۔ اب یہ جو نشہ ہے، جو کاز ہے نشے کا، یہ جن جن چیزوں میں پایا جائے گا ان چیزوں میں بھی وہی حکم لگے گا جو شراب کا حکم ہے۔ اس کو بولتے ہیں قیاس۔ اب جو نئے قیاس ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ قیاس کرنے کے لیے بھی آپ کے پاس دینی معلومات ہونا چاہیے، شریعت کے ایکسپرٹ آپ ہوں، جب ہی جا کے وہ قیاس ہو سکتا ہے۔ قیاس کا ایویڈنس کیا ہے کہ قیاس ایک آتھینٹک ریفرنس ہے؟ اس کی دلیل بھی قرآن میں موجود ہے، جیسے ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اگر تم کسی چیز میں الجھ جاؤ، تمہیں اس کا جواب نہیں مل رہا ہے، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو کوئی چیز کا جواب نہیں مل رہا ہے تو اس کو ہم شریعت کے کسی حکم پر رکھ کر دیکھیں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا سیم کاز کی وجہ سے اس کا حکم سمجھ میں آ جائے گا۔ اب جو نئے مسائل جو ڈرائیو ہو رہے ہیں، جیسے کہ بینکنگ کے مسائل ہیں، یا پھر جو نئے جو مسائل سامنے آ رہے ہیں، بیمے کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تمام طرح کے جو نیو جو مسائل ہیں جن کا جواب قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے، تو ان کو باقاعدہ قیاس کے ذریعے سے ہی ڈرائیو کیا جاتا ہے، اور قیاس کے ذریعے سے ہی شریعت سے اس کا حکم نکالا جاتا ہے۔ اور اس کے ذریعے باقاعدہ ایک فقہ اکیڈمی بنی ہوئی ہے جس کا سینٹر دلی میں موجود ہے، جس کے پریزیڈنٹ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں۔ تو اس طریقے سے نیو مسائل ڈرائیو کرنے کے لیے باقاعدہ کام چل رہا ہے، کیونکہ یہ اسلام جو ہے وہ قیامت تک آنے والے تمام ایشوز کا حل لے کر آیا ہے، یہ کسی خاص جگہ پہ بند ہونے والا نہیں ہے، اس لیے نئے مسائل ڈرائیو ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ 4 ریفرنس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کیے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ جو اسلام کی بنیادیں ہیں وہ کہاں سے نکل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔